نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس قرآن میں سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے 28 تک ترجمہ تفسیر بیان ہوئی۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس سے مفسرین کرام نے بہت سے مسائل بیان فرمائے، واضح فرمائے ہیں۔ ایک اہم بات ان آیات مبارکہ میں جو سمجھائی گئی وہ ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ملازم کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو اپنا ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ ملازم میں 2 صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک، کام کی قوت اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، دوسرا وہ امانت دار ہو۔ تو اس سمجھدار لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس چھوٹے سے واقعہ سے یہ دونوں صفات ان کے اندر محسوس کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ قوی بھی ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق اس کنویں کے اوپر بہت بڑا پتھر چٹان رکھی جاتی تھی اس کو بند کرنے کے لیے، جس کو 10 مرد مل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا لیا۔ دوسرا، ان کی امانت داری اس بات سے پہچانی کہ جب وہ لڑکی ان کے ساتھ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے پیچھے چلایا۔ یہ امانت داری تھی ان کی۔ تو اس لیے باپ سے کہا کہ آپ ان کو ملازم رکھ لیجیے، ان کے اندر دونوں صفات موجود ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین کرام نے بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت والی بات جاری فرمائی، جو کہ ایک مستقل قیامت تک کے لیے اصول کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی ملازم رکھنا ہو، کسی کو کوئی عہدہ دینا ہو، کوئی ذمہ داری کسی کے سپرد کرنی ہو، تو اس میں 2 چیزوں کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے صلاحیت، اس کام کے کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، تو یہ اس کی ڈگریوں سے، اس کی اسناد سے یا اس سے امتحان لے کر، انٹرویو کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز امانت داری ہے۔ یہ اس کے اعمال، اخلاق، نظریات، یعنی اس کا جو کردار ہے، پس منظر ہے، اس کی گزشتہ جو زندگی ہے، ماضی کے حالات ہیں، ان کو بھی معلوم کیا جائے، تحقیق کی جائے کہ اب تک اس نے کہاں کہاں کام کیا اور ان اداروں میں اس نے کیسا کردار ادا کیا ہے، تو اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر سرکاری عہدے ہوں یا پرائیویٹ اداروں میں ملازمتیں ہوں، وہاں یا تو رشوت چلتی ہے، جو زیادہ پیسے دے دے اس کو نوکری دے دی جاتی ہے، یا پھر اقربا پروری، کہ جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، تعلق ہے، دوستی ہے، بس اس کو عہدہ دے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے، اور پھر اگر صلاحیت کو دیکھا بھی جاتا ہے تو دیانت داری، ایمانداری اور اس کی نیکی اور کردار کو تو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو، عاملین کو حکم فرمایا تھا کہ ایسے آدمی کو ملازم رکھنا، اپنا سیکرٹری بنانا، اپنا خادم بنانا جو نمازی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کا حکم، اللہ کا حق پورا کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ بندوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں کرے گا۔ بہرحال حدیث پاک میں فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب نااہل لوگوں کو بڑی ذمہ داریاں دے دی جائیں گی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے پورا نظام ہمارا بیکار ہو چکا ہے۔ سارے قوانین، سارا آئین بیکار اور معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش کہ مسلمان اپنے رب کے اس کلام اور اس اصول پر عمل کرتے ہوئے سرکاری عہدوں پر، پرائیویٹ اداروں میں ذمہ داریاں سونپتے ہوئے ان دو چیزوں کا خیال رکھیں، صلاحیت بھی ہو اور دیانتداری، امانت داری بھی ہو۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ جو سمجھنے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت اختیار کی، بکریاں چرائیں، اور اس سے پہلے بغیر کسی معاوضے کے عورتوں کی خدمت کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو اس سے مفسرین کرام نے سمجھایا کہ کوئی بھی پیشہ، کوئی بھی مزدوری، اجرت والا کوئی بھی کام، اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑا جائے، چھوٹا کام سمجھ کر کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، جانور چرائے ہیں، چرواہے کا کام کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے تجارت بھی کی ہے، ملازمت بھی کی ہے، کاشتکاری بھی کی ہے، اور صنعت کاری یعنی مختلف چیزیں تیار کرنا، فیکٹری، کارخانہ لگانا، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ روزی، حلال روزی کمانے کے لیے کسی بھی پیشے کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشے کی وجہ سے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے، یہ موچی ہے، یہ درزی ہے، یہ ترکھان ہے، یہ بڑھئی لکڑی کا کام کرنے والا ہے، یہ لوہار ہے، تو ان پیشوں کی وجہ سے کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، کائنات کے سردار ہیں، آپ نے یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ مزدوری بھی آپ نے کی ہے، ملازمت بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، سارے کام امت کو سکھانے کے لیے کہ اس میں عار محسوس نہ کی جائے اور دوسرے لوگ ان پیشوں اور ان کاموں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ چومے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ محنت مزدوری کر کے اس کے ہاتھوں پہ نشان بن چکے تھے، اس ہاتھوں کو چوما کہ اللہ کو یہ بڑے محبوب ہیں جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے انسان۔ تیسری بات، ایک مسئلہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ارادہ ظاہر فرمایا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں گا۔ تو یہاں سمجھایا کہ لڑکی کے والد کی طرف سے رشتے کا مطالبہ کرنا یا رشتہ مانگنا یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ مانگیں، جیسا مناسب ہو، جہاں اچھا رشتہ نظر آئے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جب بیوہ ہوئیں تو انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اس کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو اجازت ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حق مہر کے طور پر اجرت کو مقرر کیا کہ 8 سال تک آپ بکریاں چرائیں گے، ملازمت کریں گے، یہی اس آپ کی بیوی کا مہر ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام سمجھایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ملازمت کو یا کسی بھی کام کو حق مہر مقرر کر دیا جائے، لیکن اسلام میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں واضح طور پر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کر ان سے نکاح کرو۔ لہذا حق مہر میں ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس کو مال سمجھا جائے، قیمتی چیز سمجھا جائے، مال متقوم، یہ ضروری ہے۔ اور اس کی کم از کم مقدار حدیث پاک میں بیان فرمائی 10 درہم۔ 10 درہم موجودہ ہمارے پاکستان کے حساب سے مفتیان کرام فرماتے ہیں کم از کم 5000 روپے حق مہر مقرر کیا جائے، اس سے کم نہ ہو۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی مالی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے ایسا مناسب حق مہر ہونا چاہیے، دینے والے کو بھی معلوم ہو کہ میں نے کچھ دیا ہے، اور جس کو ملے اسے بھی احساس ہو کہ مجھے کچھ ملا ہے۔ بہت معمولی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ جس کو ساری زندگی ادا نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک کلام کو سمجھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔